حضرت بلال کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ جب وہ ایمان لائے، کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہوئے، آپ کا آقا امیہ بن خلف نہایت ظالم آقا تھا۔ وہ آپ کو سخت ایذائیں دیتا تھا۔ عرب کی تپتی زمین پر آپ کو برہنہ لٹا دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی بڑے بڑے پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا کرتا تھا۔ کہتا تھا، اسلام سے باز آ جا، جو میں کہتا ہوں وہ کہہ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ مگر حضرت بلال کی زبان سے احد 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 کا نعرہ لگتا تھا۔ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، یہی نعرہ حضرت بلال لگایا کرتے تھے۔ وہ بولتے، ہم جیسا بولتے ہیں تم بولو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت بلال کہتے، جو تم مجھے کہلوانا چاہتے ہو، میری زبان اسے اچھا نہیں سمجھتی۔ کیا جذبہ ایمانی تھا۔ ان کے آزاد ہونے کا واقعہ بھی بڑا نرالا ہے۔ امیہ بن خلف کا ظلم جب بڑھ گیا اور حد سے زیادہ ہو گیا تو حضرت ابو بکر صدیق سے رہا نہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہا کہ میں بلال کو خریدنا چاہتا ہوں۔ امیہ بن خلف نے سوچا کہ موقع بہت اچھا ہے، دام بہت زیادہ مل جائیں گے۔ حضرت بلال کا دام بہت اونچا لگایا۔ جانتے ہیں کتنا؟ 9 اوقیہ سونا۔ ایک اوقیہ 126 گرام کا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 9 اوقیہ 1134 گرام کا ہوگا، اور جب اس کا تولہ کریں گے 113 تولہ 4 گرام کا ہوگا۔ اس وقت ایک تولہ 42,000 کا ہے، اور اس حساب سے 113 تولہ 4 گرام کی قیمت 48,02,000 تقریباً ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس غربت کے زمانے میں، جب لوگوں کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں آج کے 48 لاکھ روپے دے کر حضرت بلال کو آزاد فرمایا۔ اور جب آزاد کیا تو سوچا کہ مجھ سے شاید کوئی اچھا کام سرزد ہو گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں گئے، حضور کو بتایا کہ میں نے بلال کو خرید لیا ہے۔ حضور نے کہا، ابو بکر الشرکہ، اس نفع بخش بے میں مجھے بھی شریک کر لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں، حضور میں نے تو ان کو آزاد بھی کر دیا ہے۔ یہ تھے صحابہ، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے 48 لاکھ روپے کا ایک غلام خرید کر اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ صحابہ کا عشق تھا ہی کچھ ایسا کہ آج بھی دیوانوں کو تڑپا دیتا ہے۔ یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ظاہراً پردہ فرمانے کے بعد 3 دن تک بڑی مشکل سے اذان دے پائے، اور جب بھی اذان دیتے خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلا دیتے۔ 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، خلیفہ رسول، مجھ سے اب اذان نہ دی جا پائے گی، میں کوشش کر کے بھی اب اذان نہیں دے پا رہا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس خدمت سے معزول کر دیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اذان دیجئے، آپ اچھی اذان دیتے ہیں۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ آپ نے اگر مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا تب تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے خریدا تھا تو میں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اب آپ مجھے اس خدمت سے سبکدوش فرما دیجیے۔ اس پر حضرت ابو بکر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے ہی تمہیں خریدا تھا، جیسی تمہاری مرضی۔ کافی عرصے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دمشق میں جانا ہوتا ہے۔ حضرت عمر حضرت بلال سے ملنے کے لیے بڑے بےتاب رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عمر کے سامنے جب بھی حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہوتا، وہ ایک جملہ ضرور کہتے تھے، ابو بکر سیدنا وعاتق
सैयदना, अबू बकर हमारे सरदार हैं और उन्होंने हमारे सरदार को आज़ाद किया, यानी हज़रत बिलाल को। बहुत दिनों बाद जब हज़रत बिलाल से मुलाकात होती है तो दीगर सहाबा हज़रत बिलाल से गुजारिश करते हैं कि आज तो उमर भी आ गए हैं, एक बार तो अज़ान दे दीजिए। सहाबा के बार बार इसरार करने पर हज़रत बिलाल तैयार हो जाते हैं, अज़ान देते हैं। फिर जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचते हैं फिर रोने लगते हैं, फिर हिचकियाँ बन जाती है और आपको देखकर सारे सहाबा रोने लगते हैं और इतना रोते हैं कि सबकी दाढ़ियाँ भीग जाती हैं। किस लिए रो रहे थे? हुजूर की याद में रो रहे थे। हुजूर की याद मनाना चाहिए, हुजूर को याद करते रहना चाहिए। इससे ताकत मिलती है, इससे जीने का हौसला मिलता है, इससे रब राज़ी होता है। हज़रत बिलाल ने अपनी बकिया पूरी ज़िंदगी दिमश्क में ही गुजार दी। जब इनके मौत का वक्त करीब आया, इनकी बीवी इनके पास हाजिर थी। वो इनको देखती जाती और कहती जाती है, वाह हुज़्ना, हाय रे गम, हाय रे गम। और ये उनको देखते जाते और कहते, वाह फरहा, क्या खुशी का वक्त है, क्या खुशी का वक्त है। आज तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मिलने वाला हूँ। क्या खुशी का दिन है, क्या खुशी का दिन है। हुजूर की मोहब्बत ही ईमान की जान है। खुद हुजूर ही ने तो फरमाया है कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी सारी चीज़ से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। हुजूर को अपना महबूब बना लो, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हुजूर ही की मोहब्बत काम आने वाली है। हुजूर की सीरत, हुजूर की सुन्नत को दिल से अपना लो और दिल से उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करो। इंशाअल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारी नजात हो जाएगी।